بے پناہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے جو بھائی جامعہ کے ادھیکش سربراہ اعلیٰ نبیر حضور حافظ بخاری حضور سیدی سردار شاہ سید انور میاں صاحب قبلہ دامت بنیادی جو اس عربی وشودیالیہ کے ڈائریکٹر ہیں اور ادھیکش ہیں، ان کی دعوت پر آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ میں آپ تمام حضرات کا دل کی عطا گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات حضرت کی دعوت پر تشریف لائیں، اور اپنے ان بھائیوں سے میری گزارش ہے، نویدن ہے جو اب تک تشریف نہیں لا سکے ہیں، ان حضرات سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش ہے کہ جتنی جلد ہو سکے وہ جامعہ سمدیہ کے خواجہ میرا نواز حال میں تشریف لانے کی ضرورت پڑتا ہے۔ حضرات محترم، اس وارث اور ایتہاسک موقع پر جو اسلام کا سندیش مانوتا کے نام ہے وہ آپ ابھی سری سوامی جی اور جامعہ کے ڈائریکٹر اور ادھیکش حضور سیدی انور میاں صاحب قبلہ اور جامعہ کے جو پرنسپل حضرت علامہ مفتی انفاس الحسن صاحب قبلہ چشتی دامت العالی، ان حضرات کی زبانی آپ سماعت کریں گے، اور میں شکر گزار ہوں آپ تشریف لائیں، پدھاریں، اور پھر سے ایک بار گزارش کروں گا ان بھائیوں سے جو اب تک نہیں آ سکے ہیں کہ جتنی جلد ہو سکے تشریف لانے کی ضرورت فرمائیں۔ حضرات، آج اسلام کے حوالے سے، اسلام کے تعلق سے کچھ پروپیگنڈے ایسے بھی ہیں جو گردش کر رہے ہیں، اور یقیناً اسلام کا ان پروپیگنڈوں سے دور دور تک کوئی رشتہ، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن افسوس والی بات یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنے کی جو کوشش کی گئی، لوگوں نے جو سمجھنے کی کوشش کی ہے یا سمجھا ہے، وہ ملا عمر یا اسامہ بن لادن کے حوالے سے سمجھا ہے، جبکہ ان کا اسلام سے دور دور تک کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام سے ان کا وہی تعلق ہے جو ایک ہٹلر کا، چنگیز کا، یا اس طرح کے، یا اگر میں کہوں مہابھارت کے مطابق راون کا جو تعلق ہندو دھرم سے تھا، وہی اسی انداز کا تعلق تھا۔ اسلام کے یہ آئیڈیل اور نمائندہ چہرے نہ اسامہ بن لادن ہے اور نہ ملا عمر ہے، بلکہ اسلام کے نمائندہ چہرے۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو ان صوفی سنتوں کے کردار اور ان کے حوالے سے اسلام کو سمجھیے، تو آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کس چیز کا سندیش دیتا ہے، اسلام کا میسج کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، فخرند شریف کا جو سلسلہ ہے اس میں ایک بہت بافیض اور بہت پہنچے ہوئے بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جو دہلی کی نظام الدین اولیاء میں تشریف فرما ہے، جن کو پورا ہندوستان محبوب الہی کہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں ایک ہندو بڑھیا آئی اور عرض گزار ہوئی، عرض کرنے لگی کہ سرکار میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، دعا کر دیجیے، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک پروش ہیں، آپ دعا کر دیں گے تو یقیناً اللہ نیک بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا کی شکتی سے ممکن ہے میرا بیٹا مل جائے۔ اور ادھر اس عورت نے منت بھی مانگی کہ اگر ان کی دعا سے مجھ کو بیٹا پراپت ہو گیا، بیٹا مل گیا، تو میں اپنے ہاتھ سے حلوہ بنا کر کے حضرت کو کھلاؤں گا۔ توجہ چاہوں گا، حضرت محبوب الہی نے اس ہندو بڑھیا کی درخواست پر آپ نے دعا کر دی، اللہ کا فضل ہوا، حضرت کی دعا سے اس کا بیٹا مل گیا۔ وہ بڑھیا بہت خوش ہوئی اور اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے
اس نے حلوہ تیار کیا اور حلوہ تیار کر کے وہ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں آیا۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ میں حلوہ نہیں کھا سکتا، میرا روزہ ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا، میں حلوہ نہیں کھا سکتا، میرا روزہ ہے۔ ظاہر ہے کہ روزے میں کچھ کھایا نہیں جاتا، تو میرا روزہ ہے، میں تمہارا حلوہ نہیں کھا سکتا۔ تو اس بات کو سننے کے بعد اس ہندو بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ کیوں روتی ہوں؟ اس نے کہا سرکار، میں نے منت مانی تھی کہ اگر آپ کی دعا سے مجھ کو بیٹا مل جائے گا تو میں اپنے ہاتھوں سے حلوہ بنا کر کے لاؤں گی اور آپ کو کھلاؤں گی، لیکن کیا بتاؤں، آپ کا ورت ہے، آپ کا روزہ ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ تو حلوہ کھائیں گے نہیں۔ میرا دل اس بات سے ٹوٹا جا رہا ہے کہ میری منت کا کیا ہوگا۔ حضرت محبوب الہی، سنیے ذرا، حضرت محبوب الہی نے جب اس بڑھیا کی آنکھ میں آنسو دیکھا تو کہا رو مت، میرا روزہ ہی تو ہے، لا تم اپنے حلوہ کا پیالہ دے۔ حضرت محبوب الہی نے حلوہ کا پیالہ لیا اور سارے لوگوں کے سامنے آپ نے اس حلوہ سے کھا کر اپنا روزہ توڑ دیا۔ مریدوں نے عرض کیا، غلاموں نے عرض کیا کہ سرکار، آپ کا تو روزہ تھا اور ورت تھا اور آپ نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ تو محبوب الہی کے ارشاد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی انور میاں صاحب قبلہ۔ تشریف رکھیں، آپ اپنے مادے کی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جامعہ کے ڈائریکٹر حضور سیدی سرکار شاہ سید انور میاں صاحب قبلہ دامت العالی تشریف فرما ہیں، اور آپ کے بغل میں ملک کے پرسدھ پروکتا شری لکشمی سوامی شنکرا آچاریہ جی پدھارے ہوئے ہیں، جن کا خصوصی بیان ہوگا، اور ہماری دوسری جانب حاجی شریف صاحب کانپور اور جناب اشوک یادو صاحب پدھارے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، میں اپنی بات مکمل کر کے ترانہ ہندی کے چند اشعار پیش سماعت کیجیے، اس کے بعد جامعہ کے ڈائریکٹر حضور سیدی سرکار انور میاں صاحب قبلہ دامت العالی کا بیان آپ سماعت کریں گے۔ حضرت محبوب الہی نے اس بڑھیا سے حلوہ لیا اور آپ نے کھا لیا۔ لوگوں نے کہا حضور آپ کا تو وقت تھا، روزہ تھا، آپ نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ سنیے ذرا، محبوب الہی کا جواب سنیے، اسلام کے ایک سچے فالوور کا جواب سنیے، اسلام کے ایک سچے ترجمان کا، نمائندہ کا جواب سنیے۔ حضرت محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب الہی کو اور اسلام اس بات کو گوارا نہیں کرتا، میرا جو روزہ تھا وہ نفلی روزہ ہے، توڑ لوں گا تو اس کی قضا کر لوں گا، لیکن محبوب الہی کو، اسلام کو یہ گوارا نہیں کہ اس کی بارگاہ میں آنے والے کسی ویکتی کا اور کسی انسان کا دل ٹوٹ جائے۔ حضرات محترم، جو انسان ایک بڑھیا کی آنکھوں میں، جو اسلام ایک بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو کے چند قطرے برداشت نہیں کر سکتا، وہ کسی کا ناحق خون کیسے برداشت کرے گا؟ حضرات محترم، تو یقیناً اس ایتہاسک چھن میں ہم اور آپ جو تشریف رکھتے ہیں، یقیناً یہ حضور سیدی سرکار انور میاں صاحب قبلہ دامت العالی کے کا نہایت کرم ہے، فیضان ہے کہ ان کے بدولت ہمیں اور آپ کو یہ ایتہاسک چھن میسر ہوا، جس ایتہاسک چھن میں حضرت کا اور شری سوامی جی کا اور حضور مفتی صاحب قبلہ کا پروچن ہمیں اور آپ کو سننے کو ملے گا۔ میں ترانہ ہندی کے چند اشعار پیش کرنے کے لیے میں دعوت کلام پیش کرتا ہوں۔ محمد مقیم رضا مطالب جامعہ
نے سمدھیا تشریف لائیں اور ترانے ہندی کے چند اشعار پیش کریں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ پروت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اقبال کوئی مرہم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد درد نہاں ہمارا ہمارا، سارے نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم۔ حضرات، آج کا یہ پروگرام اس میں آپ سبھی حضرات میری دعوت پر تشریف لائے، تقریباً 6 سال سے جاری ہے۔ 2009 میں شاید یہ شروع ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ 1 سال بیچ میں گیپ ہو گیا کیونکہ اس تاریخوں میں ہمارا آستانے کا کورس تھا، اس لیے 1 سال گیپ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کا اور خاص طور سے سلامی لکشمی شنکراچاریہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے اپنی قیمت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہمارے اس پروگرام کا کیا مقصد ہے وہ میں بتا دوں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ سبھی حضرات کو جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے اسلامی دین کو بھی، سب کو میں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہوں بڑی خلوص و محبت کے ساتھ۔ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ قبول کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی اچھا ہے۔ کسی کو مسلمان بنانا اس میں زبردستی نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن شریف میں خدا پاک نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے قدر شریف کے اندر جس طرح آج تک سارے ہندو مسلمان بھائی چارے کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیشہ ایسے ہی ہے، کوئی دنگا فساد کبھی نہ ہو۔ ہم مسلمان ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ کا دھرم جو کہتا ہے وہ آپ کریے، ہمارا دھرم جو کہتا ہے وہ ہم کریں۔ نہ آپ کو ہم پر اعتراض ہونا چاہیے نہ ہم کو آپ پر اعتراض ہونا چاہیے۔ صحیح بات ہے نہیں؟ بھائی آپ کے دھرم نے کہا مورتی پوجا کر، آپ کسی مورتی پوجا کر، ہمارا دھرم نے منع کیا ہے مورتی صرف اللہ کی پوجا کرو۔ دنیا کے اندر ساری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی پوجنے کے لائق ہے ہی نہیں۔ اور میں نے ایک سال یہ بھی کہا تھا آپ سے کہ کتنا افسر ہوتا ہے اس بات پر کہ ہم کو جس نے بنایا، ہم کو کیا کہ پوری کائنات کو
پوری دنیا کو جس نے بنایا ہے وہ ہے اللہ. ہم اس کی پوجا کرتے ہیں جو سب کو بناتا ہے, سب کو پیدا کرتا ہے, اور آپ اس کی پوجا کرتے ہیں جس کو آپ نے بنایا. یہ بڑا تعجب کی بات. بہرحال اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, اپنی عقل سے سوچیے. اور آج میں تو تقریباً 15 یا 20 مارچ سے میں سوامی جی سے رابطہ کرنے کی کوشش میں تھا. سوامی جی کو میں نے جانا کیسے یہ سن لیجیے. میں گوالیر میں تھا تو وہاں ایک صاحب نے ہمیں واٹس ایپ پہ کلپ دکھائی. اس میں سوامی جی مشاور دے رہے تھے اور جہاد کے اوپر بول رہے تھے. خیر میں نے تو سنا کیونکہ زمانے میں لفظ جہاد بہت چلتے تھے, اخباروں میں, ٹی وی میں, سب پہ چلتا تھا. یہ بلا وجہ کی فتنے کھڑے ہو گئے. تو میں نے جب سنا اتنی اچھی تشریح کی سوامی جی نے کہ مجھے بڑی اچھی لگی. تو میں نے سوچا کہ ان سے ملاقات کہاں ہوگا. کسی سے کوشش کرتے کرتے مارچ میں ایک صاحب آئے تھے کانپور. تو ان سے میں نے ذکر کیا کہ سوامی جی سے ملاقات کیسے ہو سکتی, کہاں رہتا ہے. کون سوامی جی؟ میں نے بتایا لکشمی شنکر آچاریہ جی. یہ ان کی کلپ ہے. کہ ارے ان کی تو ایک کتاب بھی چھپی ہے اور کانپور میں رہتے ہیں. میں نے کتاب انہوں نے کتاب کی ہے, اس کا نام ہے اسلام آدرش یا آدرش. یہ کتاب ہے. کتاب آپ کے پاس ہے نہیں ہے تو نہیں, کانپور میں وہاں سے بھیج دیں گے آپ کو. میں نے کہا بھیجیے ضرور. انہوں نے وہ کتاب بھیجی. اس میں میرے پاس کتاب آ رہی ایک سامنے رکھی. میں نے کتاب کو شروع سے آخر تک پورا پڑھا. کتاب پڑھنے کے بعد میں آچاریہ جی سے اتنا متاثر ہوا جس کی اتنا. میں نے پوچھا یہ رہتے کہاں ہے, کہ یہ پتا نہیں ہمیں. اس میں جو ایڈریس لکھا کتاب کے اندر وہاں نہیں تھی. اسی ایڈریس پہ میں نے آدمی بھیجا کہ جاؤ سوامی جی سے ملے آ گئے اور ان سے کہنا ہم ملنا چاہتے ہیں, ٹائم دیں گے. وہاں پہنچے, وہاں کوئی اور سر رہے تھے کہ یہاں تو سوامی جی ہے. اب بڑے پریشان. یہ 19 اپریل قریب آ رہی. میں نے کارڈ چھپا دیے. ہم نے اپنی ملاقات ہوئی, کیا کرے گا, کارڈ چھپا دیے. کچھ دنوں کے بعد اخبار سیاست نکلتا جانوں سے وہاں اوپرا جو حجی صاحب کا تھا وہ بھتیجے یہاں پر ان سے ہم نے ذکر کیا سوامی جی کا. کہنے کا ہاں مل جانے گا, کانپور بھی جانے مل جانے گا. کیسے؟ اگر حاجی سلیم صاحب ان سے رابطہ کیجیے تو انہیں معلوم ہوگا پتا. چلیے ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب ہمارے کہاں لوگ یہ ہمارے مفتی صاحب یہاں جائیے آپ. یہ پہچان لیں, یہ ہمارے مدرسے کے شیخ الحدیث کے پرنسپل ہیں یہ مفتی صاحب. ان کی تکلیف بہت کافی پیٹ میں تکلیف بہت ہے. کئی دن ہو گئے صحیح نہیں گزر پایا. انہوں نے اپنے جب پورا کانپور جانا چاہ رہے ہیں پھر دکھانا ڈاکٹر صاحب کو تو چلی جائیے. یہ چلے گئے پہلے والے ڈرے کو ملے. میرے پاس فون آیا کانپور سے کہ وہ سوامی جی کا ایڈریس معلوم ہو گیا ہے, آ جائیے اب مل لیجیے. میں نے فون کیا مفتی صاحب کو. میں نے کہا آپ کانپور جا رہے ہیں علاج کے لیے, اگر آپ کو ٹائم ہو تو حاجی سلیم صاحب کو لے کر سوامی جی سے مل لیجیے. خیر مفتی صاحب نے ٹائم نکالا اور حاجی سلیم صاحب کو ساتھ مل دیا. سوامی جی سے بات چیت ہوئی. پھر دعوت دی سوامی جی کو. آج کی دن 19 اپریل کی ہمارا پروگرام ہوتا ہے 19 اپریل اور اس میں ہمارے سب ہندو بھائی لوگ بلاتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں. کاش آپ بھی آ جائیں. اس میں اگر کیا ہم کو آپ نکال سے اور دیتے ہم کو تو بڑے آپ کے ہم کو گزار ہوں گے. سوامی جی نے اپنا قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت کر کے ہم کو دیا.
ہم ان کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ تشریف لائے۔ آج اسلامی وسیع فرما ہے یہ مدرسہ ہے۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں، 5-6 سال سے آپ آبی رہے ہیں۔ مدرسہ آپ پورا دیکھیے، آپ نیچے سے اوپر تک کھانا کمرہ دیکھا نہیں ہے۔ یہاں بچوں کو تعلیم کیا دی جاتی ہے وہ میں مفتی صاحب سے کہوں گا کہ 10 منٹ کے اندر یہ بیان کریں کہ بچوں کو تعلیم کیا دی جاتی ہے۔ بچے کا ذہن ایک پورا کاغذ ہوتا ہے، اگر اس پورے کاغذ پہ آپ جو بھی پڑھائیں گے اس کو چھپتا جائے گا، اگر جواب ہوگا تو وہی نقل نگار سے ذہن میں ہوگی، ویسے ہی ذہن رہے۔ آج بچے کو آتنکواد کی تعلیم دی جائے گی تو بڑا ہونے کا آتنکوادی ہی بنے گا، وہ انسان نہیں بن سکتا۔ سن لیجیے، چھوٹے سے بچوں کو جو تعلیم دی جائے گی اسی پر عمل کرنا ہوگا۔ بہت سے اسکول کھلے ہیں جہاں ہندو مسلم کا تعصب کا ذہن پلایا جا رہا ہے۔ مجھے اس سال اتنی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ 26 جنوری کو ہماری جو اسکول ہے کیا نام ہے، یہ تمہاری خیال، یہ تمہاری جگہ اسکول کیا پڑتا ہے، ان کے بچوں کا جلوس نکلا 26 جنوری کو۔ نعرے کیا لگے؟ ہندو مسلم سکھ عیسائی حافظ میں ہے بھائی ہے۔ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر بھائی لگتا اس میں ہندو ایکتا ساتھ ہوتا، یقیناً ہوتا۔ اب اتنے چھوٹے بچوں کے اندر یہ ذہن دیا جائے گا کہ سب بھائی بھائی ہیں، تعصب ہو ہی نہیں ہوتا۔ اسکولوں میں ایسی شکشا ہونی چاہیے کہ آپ ذہنوں کو ساتھ جتنے بھی اسکول ہے مقبول کے اندر سب سے اسکول والوں کو گزارش کروں گا کہ وہ تعلیم دیجیے جو ہمارے حقوق کے اندر امن و امان ہمیشہ قائم رہے، کبھی جھگڑا نہیں ہونا۔ میں نے یہ بات یاد تقریر میں کہا تھا کہ اگر جھگڑا ہوگا فساد ہوگا حقوق کے اندر، تو اگر آپ کے 4 آنے کا نقصان ہوگا ہمارے 8 آنے کا نقصان ہوگا۔ اس میں کوئی دوہرا نہیں ہے، سب جتنے آدمی آپ پڑھے لکھے وہ چیزیں آپ جانتے ہیں۔ جھگڑا ہوگا تو اگر ہمارے 4 آدمی مارے جائیں گے تو ایک آدمی آپ بھی مارا جائے گا، بچے گا نہیں۔ یہ کہیں کی بندی نہیں ہے کہ آپ بھی مارے گئے ہم بھی مارے گئے، دکانیں آپ کی جمی ہماری جمی، اس سے ملک کا فائدہ کیا ہوگا؟ ملک کا فائدہ کیا ہوا؟ وہ کام جن سے ملک کا فائدہ ہو ہندوستان ترقی کرے ہمارا۔ آج یہ ذہن بنایا جا رہا ہے یہ ملک کو توڑنے کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہمارا بھارت ملک ٹوٹے ہو، اس کو یہ جبھی ہوگا جب سب کے ذہن صاف ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ آج رکھتے ہیں اسلام کا سندیش بہت کے نام، اسلام کیا کہتا ہے ابھی ہمیں آپ کو صحیح معلوم نہیں، کیونکہ ہم نے ابھی اسلام کا مطالعہ نہیں کیا۔ یہ کتاب سلامی ڈگری پڑھنے کے بعد اس لیے میں ان کو بلایا کہ آپ نے اسلام کا مطالعہ قاعدے سے کیا، قرآن شریف پڑھا آپ نے جو اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ آپ نے کیا، رسول اللہ کی احادیثیں پڑھی ہیں۔ یہ سب پڑھنے کے بعد آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں، اسلام کیسا مذہب ہے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، وہ آپ کو آج یہاں بیان کرنا ہے بھائی جو وہی بتانا اور بولیے گا صحیح، اس میں لگی ہوئی جھوٹ ایک بار نہیں ہے، جو سچ ہو حق ہو وہ بیان کیجیے۔ یہی مجھے آج کہنا تھا، ہمارے قصبے کے اندر ہمیشہ امن و امان رہے، سب ایک دوسرے میں جڑ کر رہے، آپ کے غم میں ہم شریک، ہمارے غم میں آپ شریک، آپ کی خوشی میں ہم شریک، ہماری خوشی میں آپ شریک۔ ہندوستان کے دنیا میں کہیں خوش ہو رہے ہیں، آپ کو اپنے قصبے کو ساتھ رہنا ہے۔ جتنے یہاں قصبے میں ہمارے ہندو بھائی مسلم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں سب سن رہے ہیں، سب اسے کہہ رہا ہوں میں قصبے کے اندر ہمیشہ امن و امان قائم رکھنا، اس کے خلاف یہ کہنا یہ فساد جو ہوتے ہیں یہ نیتا کراتے ہیں، نیتا کی سن رہے کام بولتے ہیں، سچ کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بولتا، اپنے فائدے کے لیے فساد کراتے ہیں۔ اب تک ہندوستان میں کتنے فساد ہوئے جب سے آزاد ہوا اور ہندوستان تو آزاد ہوا ہی نہیں۔ جو اتنے یہاں بیٹھے ہیں جو کہہ رہے ہیں 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہو گیا، نہیں ہوا، آزادی بھول گیا آدمی۔ آپ مجھ سے پوچھیں آزاد کیسے نہیں ہوا، میں بتاؤں گا۔
آزاد نہیں ہوا ہندوستان، آج بھی غلام ہے ہندوستان۔ دیوار پکھوں کا نام نہیں ہے ہندوستان، یہ دیوار پاکستان ہندوستان نہیں، ہندوستان نام ہے جنتا کا۔ اگر یہاں جنتا نہ ہو تو کون سے ہندوستان؟ پورے ہندوستان میں اگر بھی ویکتی نہ ہو تو نہیں ہو جائے تو ہندوستان ہے نا۔ یہ ساری جنتا جو ہے ہندو سب ہے، یہ سب کا نام ہندوستان ہے، لیکن یہ سب آزاد نہیں ہوئے۔ کیسے؟ ہمارا ذہن آج بھی غلام انگریزوں کا غلام، جن کو آپ نے نکال دیا ان کی ساری طور طریقے آپ نے اپنا لیے اپنے لگے۔ کیسے مسلمان آزاد کیسے نہیں ہوا؟ اس کا طریقہ کھانے کیا تھا؟ بس سکھا بچاؤ، کھانا رکھو، ہاتھ دھو، ٹوپی لگاؤ، بیٹھ کے کھانا، یہ طریقہ تھا اسلامی طریقے یہ تھا۔ اسلامی پہناوا کیا تھا؟ کرتا پاجامہ پہن لو، یہ اسلامی پہناوا تھا۔ شادی بیاہ کیا تھا؟ صرف اسلام کے اندر نکاح سنت ہے اور ولیمہ سنت ہے کہ انگنی منگنی ہار روپائی کی سب پورا تھا، جسے ہمارے بنیادی طریقے ہیں شادی کی کریں گی، چہرے لاکھوں روپئے دے رہے وہ بھی سجایا جا رہا تھا۔ سب دیکھیں اسلام کے اندر نہیں سجاوا ہوا، دکھاوا تو ہے ہی نہیں اسلام کے اندر، بالکل نہیں۔ لڑکیاں آج کل بک رہی، گھر کے لڑکا والے کتنے دے ہوئے شادی کتنی کراؤ گے؟ برات آتی ہے، برات کو کیا کھلاؤ؟ کتنا چچورا پن ہوگا اور بھی یاد ٹھنڈے میں سوچیے ہماری بات ہے، اتنا چچورا پن ہمارے ساتھ ہوگا، پڑھے لکھے لوگ کیا کھلاؤ گے؟ آپ سوچیے، آپ کسی کے یہاں مہمان جائیں کتنا ہی غریب سے ہی اپنی اوقات سے بڑھ کے سوتا کھلا دیں، کیا کھلاؤ گی؟ ایک ناشتہ لیا، برات ہوتی ہے رات میں 11 بجے، ناشتہ کیا ہے؟ بنا وجہ خرچہ کیا، بنا وجہ خرچہ کیا۔ جہیز لعنت ہے، لعنت۔ جہیز لینا تو جائز ہے، لیکن جہیز مانگنا حرام حرام حرام۔ لہٰذا اپنے سماج کو صحیح کیجیے اور ایسا کام کیجیے جو اچھے کام ہو۔ آج ہمارے پاس اللہ نے ہم کو پیسہ دیا 10 لاکھ روپیہ، ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی 5-6 لاکھ کے اندر، اللہ نے دیا۔ ہمارے بھائی وہ بیچارہ غریب ہے، تاکہ بچہ جوڑنا اس سے کماتا ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، وہ کیا سوچے گا؟ اتنے سال پریشان رہے ہم کیسے شادی کریں؟ ہمارے کچھ سوچیے، آپ کو تو رونا آتا ہے سب سوچو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج کے اندر۔ یہ سب خرابات کو ختم کیجیے، سب مل کے رہیے، ایک بتائیے شادی کے لیے رسم کر دیجیے، لڑکی میں بیچیے خریدیے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ میں نے بہت سی باتیں کرتا جاتا ہے، اور آج جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں کوئی غلط بات ہو آپ مت مانیے، صحیح بات لگے آپ کو تو آپ ماننے کی کوشش کیجیے اور اس کو ٹھہرانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اپنا وقت دیا۔ آپ سب بازار کے آدمی دکاندار ہیں، اب سیوانی شہر کو سنیے آپ، اور بہت بہت سنیے گا سیوانی سے۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کچھ بولیں سچ اور حق بولیں، اور اسلام سے آپ نے کیا پایا، پیغمبر اسلام کی کیا بات دیکھی آپ نے جو آپ اتنے ان سے متاثر ہو گئے، اور یہ کتاب آپ کی لکھی، یہ کتاب آپ کو نیچے مل جائے گی، میں اسٹال لگاؤں گا، مجھے جاتے سب دو لے کے جائیں اس کے بعد یہاں بہت سے لوگ تو جانتے ہوں گے اسلامی کی کو، بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ عجیب اتفاق یہ ہے، اتفاقی ہے بس ایک عجیب، غلامی جی کا جنم 1953 میں، غلامی جی کا جنم 1953، میرا جنم 1953 چاہے ہو گیا پہلے آپ کی زیادہ محمد رامی وقار جامعہ سمودیہ کا سال اعلان جملہ حاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي
ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، یہ جو جشن منعقد ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہو رہے ہیں، یہ محسن انسانیت ہمارے وہ پیغمبر جن کو دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی پہچانتی اور مانتی ہے، اس اپریل ان کی پیدائش کا دن ہے، یعنی جنم دن ہے۔ اسی مناسبت سے کئی سالوں سے جامعہ احمدیہ میں حضرت اس جشن کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اسلام کا پیغام انسانیت کے نام، یعنی آج کچھ پیغمبر کی باتیں ہونے جا رہی ہیں جس پیغمبر نے اس دنیا میں انسانیت، محبت، اخلاق، شرافت، تہذیب کی بنیاد رکھی، جس نے امن و شانتی کی تعلیم کی، تعلیم ہی نہیں جس نے امن و شانتی کی بنیاد رکھی۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، ہمارے برادران وطن بھی یہاں ہیں اور برادران اہل سنت بھی ہیں۔ ابھی ہمارے گریٹ مہمان ہیں، ان کی گفتگو آپ سنیں گے۔ میں ان سے گفتگو کر رہا تو میں نے کہا کہ ہمارے حضرت بھی اس کے سربراہ اعلیٰ ہیں اور آسان عالیہ احمدیہ بخوشی کے صاحب سجادہ سرکار دنیا مدد عالی کی بات تشریف فرما ہے، اور اس بارگاہ کے شہزادہ کے گرامی معلومات والا اخبار ہے، نورانی قابلہ یہاں کا اخبار ہے۔ تو میں نے کہا یہ وہ حضرات ہیں کہ جو غریب نواز جو ہندوستان میں آرام فرما رہے ہیں، ان کے پر دادا جو گرو تھے ان کی اولاد نہیں کرتا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا میں انسانیت بنیاد رکھی ہے، یہ حضرات ان کی اولاد ہے، ان کا خون ان کی رشک ہے، تو ان کی جانب سے جشن ہو رہا ہے۔ تو میں بادشاہ غلام حضرت نے اپنی زبان میرا اعلان کر دیا ہے، تو میں چند منٹ آپ سے باتیں کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آنے والے مہمان کی آپ سماعت فرمائیں گے۔ تمام برادران اہل سنت اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ ہمارے پیغمبر جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب اس دنیا میں آئے تو انسانیت کا خاتمہ ہو چکا تھا، ظلم تھا، ناانصافی تھی، انیائے تھا، زناکاریاں، بھکاریاں، بےحیائیاں، چوریاں، ڈکیتیاں ہو رہی تھیں، شراب پیے جا رہے تھے، جوا کھیلا جا رہا تھا، غریبوں کو کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، غریبوں کو اپنے یہاں کوئی شادی بیاہ میں بلاتا نہیں تھا، غریبوں کی کوئی سننے والا نہیں تھا، ایک عجیب ماحول تھا۔ اب ایک بات میں آپ کو بہت تاریخی اسلام کے اتحاد کی ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسلامی اتحاد میں اس کو حلف الحدود کہتے ہیں۔ مکہ شریف اور آپ کی عمر تقریباً 20 سال کی تھی۔ ابھی آپ نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، ابھی اسلام کا اعلان نہیں کیا، ابھی دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، تنہا آپ اللہ کے نبی تھے اس وقت۔
تو وہاں لوگ آتے تھے، باہر بھی لوگ کچھ شادی کا طواف کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، مالدار کا سامان چھین لیتے تھے اور پیسہ لیے بغیر بھگا دیتے تھے۔ لڑکیاں لوگوں کی چھین لیا کرتے تھے، ابھی اسلام کی بنیاد نہیں تھی۔ ایک شخص آیا، اس نے سامان بیچا، ایک رئیس نے سامان خرید لیا، خریدا اور جا کے بھگا دیا، پیسہ نہیں دیا۔ ایک باہر شخص اپنی لڑکی لے کر آیا، لوگوں کی لڑکی کو چھین لیا، گھر پہ بند کر لیا اور اس کو مار کے بھگا دیا۔ سویرے کا وقت تھا اور کچھ عرب کا ماحول یہ تھا کہ صبح کے وقت بڑے بڑے مالدار لوگ کعبے کے میدان میں اکٹھا ہوتے تھے اور وہ آپس میں مشورے اور باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ شخص ایک پہاڑ پر کھڑا ہوا اور وہاں سے اس نے آواز اٹھائی کہ آج مکے میں کیا ہو رہا ہے، ہم پر یہ ظلم اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی اور وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے اکٹھا ہوئے، ایک کمیٹی بنائی گئی، احتیاط کا نام حلف الحقوق۔ ابھی آپ کو کلمہ کی اطاعت کی، ابھی نبی ہونے کے اعلان میں بار بار سنیے، ابھی اسلام کی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے، دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ اور آپ نے ان سب کو اپنے ساتھ لے کر، جب یہ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ کے کلمہ پڑھتے یہودی تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے مختلف مذاہب کے لوگ تھے، آپ نے سب کو لے کر ایک کمیٹی بنائی اور یہ عہد کیا ساری کمیٹی نے کہ مکے سے زنا، شراب، جوا، ستا، چوری، ڈکیتی، ان تمام برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، اس کو یاد سے مٹا۔ ابھی نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا اور سب کو ساتھ میں لے لیا اور سب پیغمبر کے ساتھ ہوئے۔ میں اس کی روشنی میں اگر بولنا چاہوں کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ہندو مسلم سب مل کر برائیوں کو مٹا سکتے ہیں۔ مل کر پیغمبر نے یہ قدم اٹھایا اور کام شروع کیا۔ اب اسلام کا کام آگے بڑھا۔ میں چند جگہ چونکہ حضرت نے اعلان کر دیا، کھڑا ہو گیا، ابھی تفصیلی آپ کو بات چیت کرنی ہے۔ اب میں کھڑا ہوا تو دو چار باتیں میں اسلام کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور غلط فہمیوں کو ازالہ چاہتا ہوں۔ اے میرے محترم، اللہ کے نبی نے بنیاد رکھی، ان کو آپ جانتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلایا گیا۔ اے میرے بھائی، وہ ایسے تھے راستہ سے نکل رہے ہیں، لوگ ان پر پتھر مار رہے ہیں، راستہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں، چھتوں سے ان پر کوڑا پھینک رہے ہیں، راستہ میں ان کے لیے گڈھا کھود کر پاٹ دے رہے ہیں، اس راستہ سے نکلیں گے اور بھوک بھرے سے پاٹ دیجیے، پیر پڑے گا، نیچے چلے جائیں گے، مٹی ڈال دیں گے، خاتمہ ہو جائے گا۔ اور پیغمبر کو قتل کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر طائف کے میدان میں پہنچے اور انسانیت کا پیغام دیا، اللہ کا پیغام دیا، ان کا پیغام آپ کی محبت سے سنتے چلیے اور شاید آپ کے دل میں کوئی بات سکر جائے اور پروردگار مالک ہمیں اور آپ کو نرک سے بچا لے اور سورگ میں پہنچا۔ آپ وہاں پہنچے، کیا پیغام لے کر؟ آپ نے پیغام یہ دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، مٹی کو، پانی کو، آگ کو پیدا کیا، پر اسی کے سامنے سر جھکاؤ بقیہ اور اسی کے سامنے سر جھکاؤ کریے کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی چیزیں بنائی ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں انسان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہماری بات بہت سنیں، اس مالک نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں، جن پیدا کیے اور آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کی، سب پیدا کیے، قرآن نے بیان کیا ہے میں نے انسان کو سب سے بہتر سب پیدا کیا ہے۔ تو پیغمبر نے یہ پیغام دیا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ جس اللہ نے پیدا کیا اس کا سر جھکاؤ۔ لوگ پتھر برسانے لگے، اتنے پتھر مارے کہ آپ پیروں سے حکم کرنے لگا، لیکن پیغمبر نے کوئی بدلا نہیں دیا، کوئی بدلا نہیں دیا۔ اس لیے جب اللہ کے بارے میں بد دعا نہیں کی، اے اللہ کو برباد کر دے، تباہ کر دے۔ اپنے ماننے والوں کو یہ سبق دیا کہ ایک جس کو حدیث کہتے ہیں، ہمارے مہمان ابھی ہمارے مہمان آپ کو سنائیں گے کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ پیغمبر نے حدیث میں فرمایا، سل من قطع، جو تمہارے راستے کو کاٹ رہا
ہدایت واہ محمد ظلمت جو تم پر ظلم کر رہا ہو تم اس کو معاف کر دو، وآسن الیہ من اساء الیک جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ پیغمبر نے اپنے ماننے والوں کا برا وہ کیجیے، وہ ماننے والے مکے کے جو جوا کھیلتے تھے، شراب پیتے تھے، قتل کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، ڈکیتیاں ڈالتے تھے، پیغمبر کی تعلیم سے وابستہ ہوئے، پیغمبر کا کلمہ پڑھا اور یہ اعلان کیا یا آج کے بعد سے ہم صرف اللہ کو پوجیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا ہے۔ اور وہ انسانیت کے ایسے سے بے سالار بن گئے کہ پیغمبر کے دامن سے لگنے کے بعد پھر ان کی جو تعلیم ہے اس پر 2-3 لفظوں آپ جو میں آپ کو لیجیے اور میں آپ سے ہو جاتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہمارے نیتا جی ہیں اور بھی نیتا لوگ بیٹھے ہیں، سب کو میں سنانا چاہتا ہوں۔ آج کا مکھ منتری اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ لکھنؤ کی کسی گلی میں اکیلے نکل جائے، اس بات سے آپ کا پردھان منتری دہلی کی کسی گلی میں تنہا نکل نہیں سکتا۔ جس علاقے میں پردھان منتری یا مکھ منتری آ رہا ہو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ کا عذاب آنے ہونے والا ہے نا۔ سارے راستے بند، گلیاں بند، گاڑیاں بند، پولیس پریشان، فوج پریشان، پرشاسن پریشان، پبلک پریشان، کروڑ روپیہ برباد، جب کوئی مکھ منتری اور پردھان منتری آنے پاتا ہے۔ لیکن اسلام کے ماننے والے ہر عمر ان کا نام سنیے جو پہلے اسلام سے وابستہ نہیں تھے، اسلام کی پوری انسانیت، شرافت، تہذیب ایک اسلام سے وابستہ ہوئے۔ آپ خلیفۃ المسلمین تھے، اگر آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں کہ اپنے وقت کے وہ بادشاہ تھے بلکہ بادشاہ سے اوپر اب رات کا ٹائم ہے، کوئی بادشاہ نہیں، تنہا راستہ میں نکل کر گلی گلی پوچھے پوچھے جا کر غریبوں کی خبر لے رہے، یا کوئی منتری سنتری یا کوئی چیئرمین یا پردھان کیسا کرے گا؟ اکیلے نکلے ذرا غریبوں کو محکے میں نکل جائے، یہ غریب کس حال میں ہے، آپ غریبوں کے یہاں نکل رہے ہیں اور ان کی ہمدردی کر رہے ہیں، بھوکوں مند لوگ فاقہ کر رہے ہیں تو صاحب اپنی پیٹھ پر بوری میں ناز لاد کر، خادم سے نہیں ناز لاد کر اور غریب کے گھر جا کر ڈالنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ تعلیم ان کو اسلام نے دی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ غریبوں کے کام ہو، اور اسلام کی تعلیم آپ کی اور بہت سارے کو یاد کر لیجیے، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اسلام تو یہ کہتا ہے سب کے ساتھ ہی ہو۔ میں رسول اللہ کی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا ذمہ کافروں کے بارے میں، ہندوستان میں ذمہ ہندو بھائیوں کے بارے میں فرمایا دماؤہم کا دماؤنا واموالہم کا اموالنا، ان کی جانیں ہماری جانوں کی طرح ہیں اور ان کے مال ہمارے مالوں کی طرح ہیں۔ اسلام کی یہ تعلیم، اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ ان کی جان ہماری جان کی طرح ہے، ذمہ کافروں کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد ہے، اور ان کا مال ہمارے مالوں کی طرح ہے، یعنی بے جان ناجائز طریقے سے نہ ان کو جانی نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی ان کو مالی نقصان پہنچایا جائے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آج ہندوستان میں جو 10 سنگٹن ہیں اور ہندوستان کی ماحول کو برباد کر رہے ہیں، اگر وہ یہ تعلیم دے دیتے اور اس تعلیم کو کری، اور میں آج بھی کہتا ہوں اگر ہندوستان کے ہر گلی کوچے میں اسلام کی اس شکشا کو عام کر دیا جائے، 1 منٹ کے اندر ہندوستان کا جھگڑوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور سنیے ایک بات، ایک امیر المومنین گزرے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز، بادشاہ وقت کے لیے آپ کے زمانے میں ایک گاؤں تھا، وہاں ہمارے ہندو بھائی آئے تو مسلمانوں نے جا کر وہاں پر ان کو مکانات سے نکال دیا اور ناجائز زبردستی قبضہ کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ وقت مسلمان، ان کے بعد ہمارے ہندو بھائیوں نے یہ خبر لکھا کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہمارے ساتھ حملہ کیا۔ اب اسلام کا انصاف، آپ نے گورنر کو خط لکھا کہ ہمارے پاس یہ شکایت آ رہی ہے، اس شکایت مطابق اس کی جانچ کیجیے، اگر مسلمانوں نے ہمارے ان کافروں کے ساتھ میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اسی ٹائم فوراً کارروائی کر کے اور مسلمانوں سے مکانات خالی کروا کر اور امتحان، یہ اسلام کا فیصلہ ہے۔
چنانچہ گورنر اپنے عملہ لے کر پہنچا اور وہاں پر جانچ کی. جب تفتیش کی پتہ چلا کہ مسلمانوں نے ان کو مکانات سے نکال کر اور قبضہ کر لیا ہے اور یہ ٹائم آپ نے فوج کو حاضر کیا کہ ٹائم مسلمانوں سے پورا قصبہ خالی کروا کر اور ہندو بھائیوں کے حوالے کر دیا جائے. اللہ کے نبی کی محمد مسلمہ کے اسلام کی یہ تعلیم ہے. یہ تعلیم ہے اسلام. کسی کو اسلام جاتی کی اجازت نہیں دیتا. کسی کے مال کو ہڑپنے کی, جان کو نقصان پہنچانے کی. آخری بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ میں نے ایک مرتبہ یہاں جشن ہو رہا تھا, جب میں نے وہ بات کہی تھی. آج بھی آپ سنیے, ٹائم وقت نہیں ہے, میں آپ اور باتیں کرتا کہ ایک جنگ ہو رہی تھی. اسلام کی تعلیم سنیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی یاد بھی جیسا منایا جا رہا ہے, انہوں نے تعلیم دی ہے اگر کوئی یدھ ہو رہا, حق کے لیے ہو رہا, اب ظلم کا, انیائے کا خاتمہ کرنے کے لیے ہو رہا, لیکن اگر کوئی عورت سامنے آ جائے تو عورت کو تلوار نہ مارے, کوئی بوڑھا سامنے آ جائے بوڑھے کی تلوار نہ ماری جائے, کوئی چھوٹا بچہ سامنے آ جائے تو بچے کی تلوار نہ ماری جائے. پیغمبر نے یہ فرمایا یہ اچھل مچھر ہوتے ہیں, مکھیاں مچھر اڑنے والے اور کاٹنے والے. پیغمبر نے فرمایا ان اڑنے والے پرندوں کو بھی جلا کر مارنا جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, درست نہیں ہے. اسلام اس کی انمتی نہیں ہے. پیغمبر کی تعلیم. ایک جنگ ہو رہی تھی, ہمارے نبی سامنے دشمنوں. آپ نے نام سنا ہوگا, اتہاس پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا, حاتم طائی کا جو دنیا کا بہت بڑا سخی آدمی گزرا ہے. اس جنگ میں میرے نبی کے خلاف دشمن بن کر اس کا بیٹا بھی تھا اور اس کی بیٹی بھی تھی. جنگ بھی اللہ کے نبی کو اللہ نے متاثر فرمائی, لڑکا بھاگ گیا, لڑکی گرفتار ہوئی. جب گرفتار کر کے ان مجرموں کو نبی کے سامنے کھڑا کیا گیا, ابھی عراق اور امریکہ کی جنگ ہو رہی تھی, ابو غریب جیل میں کیا ہو رہا تھا کہ قیدی کو کتوں سے نچوایا جا رہا. لیکن پیغمبر کی تعلیم دیکھو, جب پیغمبر کے سامنے لڑکی کو کھڑا کیا گیا تو کپڑے پھٹ رہے تھے, تم جنگ لڑنے آئی تھی اور نبی کو مارنے آئی تھی, نبی کے چاہنے والوں کو مارنے آئی تھی, کپڑے پھٹ رہے تھے. اگر آج ہماری دشمن کی لڑکی کی عزت لٹ جائے تو آپ خوشی منائیں گے, میرا دشمن کا اچھا ہوا, اس کی بیوی کی عزت لٹ گئی, اس کی لڑکی کی عزت لٹ گئی, اس کی بہو کی عزت لٹ گئی. لیکن نہیں, پیغمبر کی یہ تعلیم نہیں تھی. جب وہ لڑکی سامنے کھڑی ہوئی, کپڑے پھٹ رہے تھے, بے پردہ ہو رہی تھی, پیغمبر نے ہماری بات کیا ہوا, پیغمبر نے اپنی چادر کاندھے سے اتاری اور اس لڑکی کو فرمائی, فرمایا بیٹی پہلے اس چادر سے پردہ کر لو, اپنے جسم کو چھپا لو. وہ لڑکی جو پیغمبر پر تلوار مارنے آئی تھی, وہ پیغمبر اس کی آبرو کی حفاظت کر رہے تھے, اس کی عزت بچا رہے تھے. تو جب پیغمبر کی یہ نمونہ دیکھا تو قدموں پر گر پڑی, یعنی آپ مجھے معاف کیجیے اور مجھے کلمہ پڑھائیے, اسلام میں داخل کیجیے. اور پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ. ابھی آپ سنیے اس کا ترجمہ جانتے ہیں, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے. پوجنے کے لائق صرف وہی ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. محمد رسول اللہ اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس لڑکی نے اپنے بھائی کو خط لکھا, اے میرے بھائی, تم نے ابھی تک پیغمبر اعظم کو سنا ہے, دیکھا نہیں ہے, ذرا اگر دیکھ لو اس دنیا کے اندر تم سے بہتر اور شریف آدمی کوئی دوسرا موجود ہے. میرے بھائی, میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آتنکواد مٹا رہے ہیں, اس لیے مارا جا رہا ہے, گولیاں چلائی جا رہی ہیں, مکان ڈھوکے جا رہے ہیں. امریکہ کہتا آتنکواد مٹانا چاہتا ہوں, اسرائیل کہہ رہا آتنکواد مٹانا چاہتا ہوں. میں ایک بات کہتا ہوں, کیا کسی کے باپ کو مار کے آتنکواد مٹایا جا سکتا ہے؟ کسی کے پتی کو جان دے کر آتنکواد مٹایا جا سکتا ہے؟ کسی کی دکان میں آگ لگا کر آتنکواد مٹایا جا سکتا ہے؟ کسی کے بچوں کو گولی مار کے آتنکواد مٹایا جا سکتا نہیں مٹایا جا سکتا ہے. کسی کی جان دے کر باپ کو, بیوی کو, بچوں کو مار کر آتنکواد بڑھایا جا سکتا ہے, مٹایا نہیں جا سکتا ہے. اگر آتنکواد مٹایا جا سکتا ہے تو اسلام کی بات, اسلام کی اخلاق محبت کی جو پیار کی تعلیم ہے اسی سے مٹایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں پیغمبر کی تعلیم عمل کی توفیق دے. اب آنے والے مہمان کا سنیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں بڑی محبت کے ساتھ آج کے اس اجلاس کے
चीफ गेस्ट और खुसूसी प्रवक्ता, मानी जानी हस्ती मुल्क के प्रसिद्ध प्रवक्ता श्री स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जी से अनुरोध करता हूँ कि वो डायस पर तशरीफ लाए और अपने विचारों को हम सब लोगों के दरमियान प्रकट करें। उनसे अनुरोध है डायस पर तशरीफ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंच पर उपस्थित आदरणीय हजरत मुफ्ती साहब, अन्य आदरणीय सामने बैठे हुए सम्मानित भाइयों, आज हम और आप सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर सबसे अधिक गलतफहमी है। अब ये क्यों है, उसकी वजह कुछ लोग हैं जो नाम तो अपना रखे हुए हैं मुसलमान का, लेकिन अमल उनका मुसलमान का नहीं है, इस्लाम का नहीं है। हम मुसलमान भाइयों से कहते हैं कि आप हिंदू धर्म को कैसे जानते हो? इस तरह जानते हो कि आपने देखा कि कोई हिंदू माँ आई और चौराहे पे जो है जल चढ़ाया, फूल चढ़ा दिया, आपने देखा ये इनकी पूजा है। और भी इसी तरीके की चीजें देखते हो, इसी को आप हिंदू धर्म समझते हो और आपको लगता है कि ये शिर्क है। ये एक ईश्वर की पूजा नहीं है, ये बहुदेववाद। लेकिन आपने हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के वेद, उपनिषद, गीता को नहीं देखा, जो एक ईश्वर की उपासना के लिए ही कहते हैं, वो आदेश देते हैं। तो आपने इस सनातन वैदिक धर्म को जानने के लिए वेद, उपनिषद, गीता नहीं पढ़ा, हिंदुओं का अमल देखा। तो आप फिर कैसे आशा कर सकते हो कि हिंदू इस्लाम को जानने के लिए कुरान पढ़े, हदीस पढ़े, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़े और इस्लाम को समझे? वो भी मुसलमान भाइयों का अमल देख करके ही इस्लाम को जाने। तो अगर कुछ लोगों का अमल इस्लाम से उल्टा है तो उसको वही इस्लाम समझ में आए। तो आज इस्लाम को अगर कोई बदनाम कर रहा है तो वहीं बैठे हुए चंद लोग हैं। अब हम इसको अपने ऊपर लेते हैं। हम जिस गांव में पैदा हुए उसमें 2-4 मुसलमान भाइयों के घर थे। बहुत बड़ा गांव है, कानपुर नगर जिला है। अब तो 8-10-15 घर हो गए, पहले 2-4 घर थे वो चूड़ी पहनाने वाले। हम इस्लाम के बारे में कुछ नहीं करते थे, छोटे थे तो बच्चे से बात किया करते थे आपस में, देखिए हम लोग ऐसे हाथ होते हैं, मुसलमान भाई ऐसे हाथ होते हैं। हम चोटी यहाँ रखते हैं तो वो टोपी के ऊपर चोटी रखते हैं। हम पूरब की तरफ पूजा करते हैं तो वो पश्चिम की तरफ मुंह करके पूजा करते हैं। यानी इस्लाम जो है हमसे उल्टा था। बच्चे थे अपन, जैसे जो बड़े बच्चे थे वो ऐसे बताते थे, हम भी मान लेते थे। इसके बाद सन 1968 में जो हमारी उम्र 15 साल की, मैं इलाहाबाद गया पढ़ने के लिए। मेरे भाई वहां पर रेलवे में गार्ड थे। जब वहां गया तो इंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में हमने एडमिशन लिया। हमारे भाई इलाहाबाद से पहले के स्टेशन पड़ता सूबेदार में, वहां उनको रेलवे की तरफ से कॉलोनी मिली हुई थी, वहीं रहते थे। वहां से हम साइकिल से जाते थे। चौक घंटा घर हो करके इंग्लो बंगाली कॉलेज जाने पर कुछ लोग इलाहाबाद गए हुए जानते होंगे कि घंटा घर से सामने जो सड़क जाती है जानसी की, वो सीधा इंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज बिजली घर के पास था, वहां पढ़ने में जाते थे।
تو ایک دن ہم گئے ہوئے تھے، چناؤ کا ٹائم تھا، اور چناؤ میں نیتا لوگ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کے لیے ہندو مسلمانوں میں جھگڑا کرواتے ہیں. آج بھی چلتا ہے، پہلے بھی چلتا تھا. تو چناؤ کا سمے تھا، ہم آئے تھے، ہمارے سائنس کا جو پریکٹیکل ہمارا جو ہوتا تھا اس میں ایک پارٹنر تھے سید اکرام حسین، سیوں بس وہ ہمارے پارٹنر بن گئے تھے. اور ہم اس طریقے سے ہمارا دماغ تھا کہ وہ جو سید اکرام حسین تھے وہ جو ہم کو ہندی میں پاٹھک جی پڑھاتے تھے، پاٹھک جی کا جو لڑکا تھا اکرام حسین کا دوست تھا، اور پاٹھک جی کا لڑکا اس دنیا میں نہیں تھا، وہ اس کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کو کچھ اس سے لگاؤ تھا پاٹھک جی کا. تو پاٹھک جی اس کو کلاس میں چھیڑتے رہتے تھے. تو پاٹھک جی اس سے کہا، اکرام آج ہم نے تم کو نرنجن میں دیکھا تھا فلم میں لائن لگائے ہوئے. تو ہم نے سنا کہ نہیں یہ فلم بھی دیکھتا ہے، تو ہم سے ڈر گئے، یہ فلم دیکھتا ہے. اس سمے بچے بہت کم جانتے تھے، آج تو 5-6 سال کا بچہ بہت کچھ جانتا ہے. 15 سال کے تھے ہم، اس طریقے سے ہماری جانکاری تھی. ہم نے جب سن لیا کہ یہ فلم دیکھتا ہے تو اس سے ڈر گئے. خیر دھیرے دھیرے بچے ہوا. تو ایک بار انہوں نے ہم سے کہا کہ ترپاٹھی جی آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم گھنٹہ گھر کے پاس سبزی منڈی میں رہتے ہیں. تو کہنے لگے کہ ہم ہمارے ساتھ چلو. ہم نے کہا نہیں تم ہم کو پتہ بتا دو ہم آ جائیں گے. تو ان کے یہاں ہم گئے، اور سنیوگ بس ہم گئے تھے تو ویسے ہی جو ہے پتا چلا کہ دنگا ہو گیا. تو اکرام حسین ہم کو جانسن گنج چھوڑنے آیا. جانسن گنج ایسا کھول رہا ہے، گھنٹہ گھر کے سامنے سڑک ہے، ایک پٹی میں مسلم آبادی، دوسری پٹی میں ہندو آبادی. تو وہ ہم کو جانسن گنج تک چھوڑنے آئے. تو جانسن گنج کے پہلے ہی ایک کرکٹ کا میدان تھا، وہاں مسلم لڑکے اکٹھے تھے کافی، اور نعرہ لگا تھا، نعرے تکبیر اللہ اکبر. ہم اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. تو ہمیں لگا یہ لڑائی لڑنے والا نعرہ، من میں ہم نے سوچ لیا کہ یہ نعرہ لڑائی لڑنے والا ہے. آگے آئے تو وہاں بھی ہر ہر مہادیو جے بجرنگ بلی چل رہا تھا. خیر سوچ کے چلے آئے. اس کے بعد ہم 1-2 مہینے بعد، جب 10-15 دن بعد جب استھتی سامانیہ ہوئی، پھر ہم اسکول آنے جانے لگے. 2-3 مہینے بعد ایک دن ہم آ رہے تھے اسکول کے لیے، تو ایک محمد علی پارک کے پاس جو ہے نعرہ لگ رہا تھا، کچھ جلسہ ہو رہا تھا، جیسے جلسہ ہو رہا ہے، نعرہ لگ رہا تھا، نعرے تکبیر اللہ اکبر. جیسے ہی ہم نے سنا نعرے تکبیر اللہ اکبر، ہم نے ساری موڑی اور ہم نے کہا بس دنگا ہونے والا ہے. ہم لوٹ کے آگے سویدھا کر. تو ہمارے بھائی نے کہا کہ لوٹا ہے کہا آدمی، ہم نے کہا وہاں دنگا ہونے والا ہے. تو سوچ ہو سکتا ہے دنگا ہونے والا. دوسرے دن بعد میں نکلا کہ دنگا تو نہیں ہوا کچھ. ہم نے کہا نعرہ لگا تو دنگا تو نہیں. وہ بھی سمجھ گئے کچھ ہو گیا. ہے بات وہ ختم ہو گئی. اس کے تھوڑے دن بعد، کافی دن بعد ہم کو یہ پتا چلا کہ نا اللہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے مہان ہے، سب سے بڑا ہے. تو نعرے تکبیر اللہ اکبر اگر لگا رہے ہیں تو وہ اللہ کی مہانتا کا گنگان کر رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو وید کی بات ہے. بالکل یہ تو ویدوں کا نچوڑ ہے. جو ویدوں کا جو سار ہے وہ یہی ہے، اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے مہان ہے، ایشور ہی سب سے مہان ہے، ایشور ہی سب سے بڑا ہے. یہی ویدوں کا نچوڑ ہے. تو اگیانتا کی وجہ سے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے کیسی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. تو خیر اب وہ جو یہ ہمیں غلط فہمی ہو گئی، تو غلط فہمی ہونے کے بعد پھر تھوڑے دن بعد یہ سب شروع ہو گیا آتنکواد. ایک دن دینک جاگرن اخبار میں ہم نے پڑھا، ایک لیکھ بلرام نگو کا، جنسنگھ کے سنستھاپک سدسیہ میں تھے بلرام نگو. انہوں نے لکھا تھا لیکھ دنگے کیوں ہوئے، اور اس میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں دی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ قرآن
में जो एक अल्लाह के हुक्म हैं काफिरों से झगड़ा करने के लिए, गैर मुस्लिमों से झगड़ा करने के लिए, इसी वजह से वो इन आदेशों का पालन करते हैं मुसलमान भाई और हिंदुओं से झगड़ा करते हैं, इसीलिए दंगे होते हैं। पढ़ा तो बात तो बड़ी दलील वाली लगी, बड़ी तर्क वाली लगी। मैं गया कोतवाली, इलाहाबाद कोतवाली के सामने मुस्लिम धर्म की किताबें मिलती, वहां से मैं कुरान मजीद ले आया था। कुरान मजीद का अनुवाद था फतेह मोहम्मद खान साहब जालंधरी का। तो उस अनुवाद को मैंने देखा, वो सूरा, वो आयत नंबर सब मिल गई, बिल्कुल वैसे ही था। अरे हमने कहा तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर सीधा सीधा हुक्म है मारने का तो ये तो धर्म है, अगर धर्म है तो हम सब लोग मारे जाएंगे। मेरे दिमाग में बैठ गया कि बहुत ही लाल बत्ती है, इस्लाम का मतलब लाल बत्ती, अभी दिमाग में बैठ गई थी। तो उसके बाद फिर जब जैसे जैसे बात बढ़ती गई, कुछ ऐसी हमारे साथ घटनाएं हुई, और घटनाएं उसमें से एक घटना हम बता रहे हैं कि हम थोड़े दिन बाद ठेकेदारी करने लगे। ठेकेदारी करते करते हमारी इच्छा हुई कि ये सांसारिक भौतिक जीवन ये तो कोई खास नहीं है, असली जीवन जो है वो ईश्वर की शरण, परमेश्वर की शरण। तो हमने अपने वस्त्र बदल लिए और ये वस्त्र पहनने लगे, हमने दीक्षा ले ली। तो एक हमारे जो पार्टनर थे सैयद इकराम हुसैन साहब, वो रेलवे में सिग्नल इंस्पेक्टर हो गए, मुरादाबाद में उनकी पोस्टिंग हो गई। तो एक बार वो इलाहाबाद आए तो उन्होंने हमसे कहा कि त्रिपाठी जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा ऐसा है कि आप आए हो क्या यहाँ पे? हाँ हम आए हुए हैं। तो हमने कहा हम जानसनगंज में हैं, हम आपके पास आ जाते हैं, हम आपसे मिलने। तो हम उनसे मिलने के लिए गए। तो जय सब्जी जानसनगंज से अब एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन गई, उधर से हम जब आए तो आगे सौदागर की मस्जिद पड़ती है, बहुत पुरानी मस्जिद, लोग बताते हैं बहुत पुरानी, सौदागर ने बनाया था, कब बनी थी ये पता नहीं है। उसके सामने सौदागर की मस्जिद के सामने चूड़ी की दुकान थी, और चूड़ी की दुकान के ऊपर एक हजरत दाढ़ी रखे हुए थे, हम हजरत तो नहीं कहेंगे, माफ करिएगा, एक सज्जन, मुस्लिम सज्जन दाढ़ी रखे हुए थे, और वो कांच का गिलास लिए हुए थे और उससे पानी मुंह में डाल रहे थे। तब तक ये करते और हमने देखा कि कुल्ला कर रहे, तब नजदीक काफी आ गए। तो उन्होंने मुंह चलाना बंद कर दिया। इतना करते करते करीब हमारे उनके बीच की दूरी एक 20 मीटर रह गई होगी। जब मुंह चलाना बंद कर दिया तो हम सोच रहे होंगे कि हम इधर से निकलेंगे, कहीं चीज न पड़ जाए, तो इसलिए अब तब तक आगे आ गए। और उसी सौदागर की मस्जिद के बगल से ही ऊपर तो सड़क जाती थी इकराम हुसैन के मकान के लिए, चढ़ाई की दूरी। तो जैसे ही हम चूड़ी की दुकान से बाएं मुड़ने के हुए, वैसे ही उन्होंने वो जो मुंह में भरे थे सब हमारे ऊपर उन्होंने पूरे, अब वो पान उठाए हुए सारा सर से लेके कपड़े तक सब हमारे दिख गए, सब हाथ में लग गया, सब खुला कर दिया हमारे पर टूट दिया। हम गए इकराम हुसैन के पास, हमने आवाज दी, हमने कहा तो हम कह आ रहे हैं, हमने कहा ऐसा एक जग पानी ले आना। तो उन्होंने सोचा प्यास लगी होगी, तो एक जग पानी ले आया, गिलास ले आए। हमने कहा नहीं हम ये गंदा हो गया है, कहना ये कैसे हो गया? तो हमने कहा सौदागर की मस्जिद के सामने जो चूड़ी दुकान के ऊपर उन्होंने टूट दिया। तो अब इकराम साहब को हमारा जो है साफ करने लगे, वो पीठ में सब जगह पानी से साफ करने लगे और हमसे पूछने लगे, कहने कि आपने कुछ कहा नहीं? हमने कहा एक चीज बची थी मार खाना, अगर हम कुछ कहते तो वो भी हो जाता, ये तो हो ही गया था, दूसरा वो भी हो जाता, तो हम वहीं चले आए। अब मेरे दिमाग में बैठ गया कि यही इस्लाम, जो भी हमने बताया कि अमल को देख करके, कोई किताब नहीं, अमल को देखकर इस्लाम समझ लेगा। तो लगातार ये सब चीजें जो देखते आए, समझ गए यही इस्लाम है। और उसके बाद भी सब कुल मिलाकर के हमने एक किताब लिखी, कुरान मजीद सब पढ़ने के बाद, इस्लामिक आतंकवाद का इतिहास। और वो किताब इतना ज्यादा जो है वो प्रसिद्ध हुई, बालासाहेब ठाकरे ने उसको पढ़ा, मुंबई में बालासाहेब ठाकरे को बहुत पसंद आई, और तो उन्होंने उसका ट्रांसलेशन कराया द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक टेररिज्म के नाम से, और बंबई में उसको छपवाया। तो हिंदी और अंग्रेजी में पूरे देश में वो किताब दौड़ी। बाद में हमको कुछ ऐसा वाकया पड़ा कि हमने इस्लाम के अंतिम पैगंबर
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। जब हमने जीवनी पढ़ी तो जिन आयतों को हमने आतंकवाद की प्रेरणा देने वाला बताया था, वही आयतें हमको लगी कि आतंकवाद की प्रेरणा नहीं देती, बल्कि आतंकवाद से लड़ने के लिए ये श्रीमद् भगवत गीता के आदेशों की तरह। और ये गलतफहमी क्यों हुई? क्योंकि कुरान की आयत तभी समझ में आती है। ये सारी चीज मुझको जीवनी पढ़ने के बाद अपने आप समझ में आई, किसी ने मुझे बताया नहीं। वो कुरान की आयत का मतलब तभी समझ में आता है जब ये जाना जाए कि आयत क्यों और किन परिस्थितियों में उतरी, और क्यों और किन परिस्थितियों में उतरी तभी समझ में आता है जब आपकी जीवनी पढ़िए। क्योंकि आपकी जिंदगी में जैसे जैसे आवश्यकता हुई, समयानुकूल वो आयतें, कुरान की आयतें आती हैं, तो उससे वो जो है आपकी जीवनी और कुरान मजीद दोनों उस तरीके से, जैसे रस्सी बटी जाती है ना, तो कभी ये आता है कभी वो ऊपर आता है, दोनों इस तरीके से बटी हुई। तो सबसे पहले उसका पढ़ने का तरीका, सबसे पहले आपकी जीवनी पढ़िए, उसके बाद कुरान बिल्कुल शीशे की तरह समझ में आ जाता है। तो जब मुझे ये समझ में आया कि ये हमसे गलती हो गई, तो मुझे लगा कि धार्मिक धर्माचार्य का काम क्या होता है? सत्य को बताना चलता है। और अगर धर्माचार्य की कलम से असत्य निकल जाए तो ये चीज ठीक नहीं, ये अधर्म है। तो उस गलती को सुधारने के लिए मैंने एक दूसरी किताब लिखी, इस्लाम आतंक या आदर्श, यानी इस्लाम में आतंक नहीं आदर्श। ये हमने अपनी गलती को सुधारने के लिए, कि वो गलती हो गई, वो गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमें ईश्वर ने जिम्मेदारी दी, कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जात का व्यक्ति हो, कोई भी हो, हमको कोई एक धर्माचार्य को कम से कम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वैमनस्य, गलत तरीके से ऐसा संदेश दिया जाए जिससे वैमनस्य। और वैसे भी कहा गया है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्य प्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य न बोलिए जो अप्रिय। तो ऐसा सत्य बोलने के लिए मना है जो अप्रिय हो। यहाँ तो असत्य था, तो उसको तो हर तरीके से हमको उसका विरोध करना था। तो अपनी गलती को सुधारने के लिए हमने इस्लाम आतंक या आदर्श हमने लिखा है। अब अभी ये हजरत ने बताया कि हमने ये जो विषय रखा है कि इस्लाम मानवता का संदेश देता है। ये मानवता का संदेश अगर कहीं हमें दिखाई दिया तो सूफी परंपरा में दिखाई दिया। कुरान मजीद की एक आयत है, कुरान मजीद के सूरा 2 आयत नंबर 112 में है, जिस किसी ने अपने आप को ईश्वर यानी अल्लाह के प्रति सुपुर्द कर दिया, यानी सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया, और उसका काम भी अच्छे से अच्छा हो, यानी इस दुनियावी जिंदगी में उसके काम अच्छे हो, तो उसको अंतिम दिन, यानी जब अंतिम दिन आएगा तो उसको ना तो किसी तरीके का डर होगा और ना ही किसी तरीके का दुख। तो ये आयत अगर कहीं, ये आयत ही सूफीज़्म में, सूफी परंपरा में है, अल्लाह के प्रति, ईश्वर के प्रति लौ लगा देना, और लौ लगाना, और लौ लगाने के बाद उस, तो अब ऐसी रामचरितमानस में है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात जा नहीं को विद। इसका मतलब है कि परहित, दूसरों की भलाई से अच्छा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली से बढ़कर कोई नीचता नहीं है। परहित सदिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब, यानी दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ी कोई नीचता नहीं है। पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूं तात को भी जाने को भी न। तो ये जो वेद पुराणों का जो सार हमने तुमको
योग से। जो योग है वो सूफी में से बहुत एक योग का ही एक तरीका है। सूफी लोग ईश्वर पे ध्यान लगा लेते हैं अच्छे अपने कर। तो जो योग है वो है अष्टांग योग। योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 सीढ़ियां हैं योग की। इसकी पहली सीढ़ी यम। यम जो है तो पहली सीढ़ी, यदि अगर ईश्वर से आपको मिलना है, ईश्वर से संपर्क करना है, तो 8 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तब जाके आप समाधि में आएंगे। जब ईश्वर से मिलता है तो व्यक्ति शुद्ध बुद्ध हो बैठता है, अपनी शुद्ध बुद्ध। सूफी शुद्ध बुद्ध हो बैठते थे जब लौ लगाते थे, तो शुद्ध बुद्ध जब हो बैठता है तो वो समाधि की अवस्था में चला जाता है। पहली अवस्था है यम। और यम क्या है? मनुष्य बनने की शर्त। सबसे पहली शर्त है, अगर ईश्वर से मिलना चाहे तो, जुड़ना चाहे तो, पहली शर्त है कि मनुष्य बन जाओ, मानव बन जाओ। और मानव बनने के 10 तरीके वो अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्यम, दयात्वम, क्षमा, धृतिर्हिताहारा, शौचम, चैयोयमा। 10 ये 10 शर्तें हैं मनुष्य बनने की। और ये 10 शर्तों को हम इस्लाम और सनातन वैदिक धर्म दोनों से हम ले रहे हैं। पहली शर्त क्या है? अहिंसा। अहिंसा लोग सोचते हैं, बहुत हिंदू भाई अधिकांश समझते हैं कि अहिंसा नाम का शब्द जो है इस्लाम की डिक्शनरी में नहीं है। क्यों? वो सोचते हैं कि तो पहली चीज तो जो मांस खाते हैं, मांस खाने का संबंध हिंसा और अहिंसा से नहीं, क्योंकि ये परिस्थितियों और समय और जगह के हिसाब से यहां पर ब्राह्मणों के लिए या दूसरे लोगों के लिए मांस निषेध है। लेकिन बंगाल में जितने ब्राह्मण हैं वो उनके लिए निषेध नहीं है। मांस मछली दोनों खाते हैं। क्यों? वहां का भोजन है, मछली भोजन है। तो वहां चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी सब जो है शादी या सब में जो है क्या नाम वैसे ही चलता है। चुंडा टेगा जहां पर केवल बर्फ है, ध्रुव प्रदेश है, वहां भालू है, मछली है और बर्फ है, इसके अलावा कुछ नहीं। वहां अगर कोई जैन मता लंबी पहुंच जाए तो या तो उनको मर जाएगा या उसको भी वो मछली खाना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं। तो ये देश और काल के हिसाब से है, इसका संबंध इससे नहीं है। अहिंसा का संबंध है आचरण से, कि तुम्हारा आचरण हिंसक है या अहिंसक है, आचरण से संबंध है। तो आचरण अहिंसक होना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे इस गाल में तमाचा मार रहा है तो ये गाल बढ़ा दो, ये अहिंसा नहीं है, ये हिंसा को बढ़ावा देना है, गीता के धर्म के विरुद्ध है। अगर ये गाल बढ़ा दिया उसने यह भी तमाचा तुरंत रख देगा, बेवकूफ आदमी है, और 4-6 तमाचा और मार देगा, यानी आपने हिंसा को बढ़ा दिया। अगर कोई तुम्हारे गाल में तमाचा मारे तो उसको मना करो पहले कि देखो भैया क्यों मारा, ये बिल्कुल गलत बात है, ये ठीक नहीं है। अब आप हमने क्या करती कि अब बातचीत में अगर इसके बाद भी अगर वो मारने के लिए तैयार फिर दोबारा तो कहा ये है सही तरीका। वो कहा उसको मारने मत तो दूसरा तमाचा, ये कहने में अच्छा है कि ये तमाचा मारो। ये लोग उदाहरण बहुत से हमने साधु संतों को देखा है कि वो एक कहानी सुनाते हैं कि एक बिच्छू पानी बही जा रही थी पानी में, और उन्होंने क्या किया कि महात्मा जी ने बिच्छू को उठाया और उठाने के बाद उन्हें डंक मार दिया, फिर छोड़ दिया, फिर उठाया, फिर डंक मार दिया, फिर छोड़ दिया। इस तरीके से 8-10 बार उठाया और हर बार डंक मारा। तो एक साहब ने देखा कहा अरे आप बिच्छू को जो है बचा रहे हैं, ये आपको डंक मार रही है, कि इसका काम है डंक मारना, मेरा काम है बचाना। ये उदाहरण अव्यवहारिक। इस तरीके के उदाहरण हिंसक लोगों को बढ़ावा देते, ये मूर्खतापूर्ण उदाहरण, ये सब उदाहरण नहीं देने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में यही तो हुआ था। गीता का उपदेश क्यों दिया गया? क्या कहा था अर्जुन ने? जब कौरव और पांडवों की सेनाएं दोनों एक जगह हो गई और ये हुआ कि जो है युद्ध अवश्यंभावी है, तो जब अर्जुन सामने आए तो अर्जुन ने देखा कि हमारे सामने हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे गुरु सारे लोग खड़े हैं। उसने
उसने कहा अरे एक राज्य के लिए हम अपनों को मारे? नहीं, हम नहीं मारेंगे, हम भीख मांग लेंगे, भूखों मर जाएंगे, लेकिन हम मारेंगे नहीं। तो उसके बाद फिर अर्जुन श्री कृष्ण जी ने समझाया, कहा देखो अर्जुन, ये जो तुम्हारे सामने जो खड़े हैं, न तो तेरे भाई हैं, न तेरे ताए हैं, न तेरे चाचे हैं, न तेरे गुरु हैं, न तेरे दादा हैं, ये सारे के सारे या तो अन्यायी हैं अथवा अन्यायियों का साथ देने वाले हैं। अगर तू इनसे युद्ध नहीं करेगा तो ये लोग यहां भी अधर्म फैलाएंगे और दुनिया में भी अधर्म फैला देंगे। तुझे ईश्वर ने ताकत दी है और इस ताकत इसलिए दी है कि तू इस अधर्म का विरोध कर। अगर तू इस अधर्म का विरोध नहीं करेगा तो तू अपने यश और को खो करके पाप को प्राप्त होगा। और इसी पर गीता का उपदेश हुआ था। गीता का उपदेश जंगल में नहीं हुआ था, युद्ध के मैदान में हुआ था। तो इस तरीके की बेवकूफी की बातें सुनने में अच्छी लगती है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम ये सब इसलिए चीजें बताई कि यही है कुरान मजीद में। कुरान मजीद में जो युद्ध के आदेश आए हैं वो आदेश इसीलिए आए हैं क्योंकि जैसे श्रीमद् भगवद गीता में जो मैंने बताया, महाभारत काल में जब युद्ध के लिए इनकार कर दिया तो इनकार करने के बाद आदेश क्या आया? ईश्वर का आदेश गीता में आया, यदृच्छया चोपन्नम स्वरुदानम पावितम सुखिना क्षत्रिया लभन्ते युद्ध विदृशम। अय अर्जुन, अपने आप प्राप्त हुए स्वर्ग के खुले हुए दरवाजे के समान इस तरीके के धर्मयुद्ध को, ये धर्मयुद्ध है। धर्मयुद्ध क्यों है? धर्मयुद्ध इसलिए हुआ कि अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए पहले बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। कौरवों ने श्री कृष्ण जी के नेतृत्व में पहले बातचीत का रास्ता अपनाया, बातचीत का कोई रास्ता नहीं निकला। तब उनके सामने प्रस्ताव रखा गया दुर्योधन के सामने, ये 5 पांडव हैं, 5 पांडवों के लिए 5 गांव दे दो। तो उसने कहा कि 5 गांव तो दूर रही, सुई की नोक के बराबर ही अगर जमीन लेनी है तो युद्ध करना पड़ेगा, जंग करनी पड़ेगी। यानी हर हाल में युद्ध थोप दिया गया। तो इस तरीके का अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध उसको रोकने के लिए जो युद्ध होता है उसको धर्मयुद्ध कहा जाता है। इसीलिए है यदृच्छया चोपन्नम स्वरुद्वारम पावितम सुखिना क्षत्रिया लभन्ते युद्ध विदृशम। अपने आप खुले हुए स्वर्ग के दरवाजे के समान इस तरीके के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। अचेत तुमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यति ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यति। और अगर तू इस धर्मयुद्ध को नहीं करेगा, अचेत तुमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यति ततः स्वधर्मं, तो अपने धर्म और अपना यश, तेरा यश क्या है कि तू धुरंधर धनुर्धर है, तू बहुत ही वीर है। तो जो तेरा यश है, ये तेरा यश खत्म हो जाएगा और तू पाप को प्राप्त होगा। हतो वा प्राप्स्य स्वर्गं जित्वा वा मोक्षसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय प्रतिष्ठया। और अर्जुन, इस तरीके के धर्म युद्ध में यदि तू मारा जाएगा तो तू स्वर्ग हो जाएगा, और अगर जीतेगा तो इस पृथ्वी का भोग करेगा। इसलिए युद्ध का दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा। इसी तरीके से बिल्कुल यही चीज थी मक्का में। मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का सबसे बड़ा सत्य बता रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह ऋग्वेद, दुनिया का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ ऋग्वेद। ऋग्वेद के मंडल 1 सूक्त 7 का 10वां मंत्र है, इंद्रम वो विश्व तत्परिहवामहे जनेभ्यः अस्माकं अस्तु केवला। ऐ मनुष्यों, तुमको अत्यंत उचित है कि मुझ एक पूजा करने योग्य, मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर किसी दूसरे देव को न मानो, क्योंकि मुझ एक परमेश्वर को छोड़कर पूजा करने योग्य कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। इसको अगर संक्षेप करिए तो इसका संक्षेप है कि परमेश्वर के सिवा कोई पूज्य नहीं है, और इसका अरबी ट्रांसलेशन है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये
दुनिया के इस सबसे बड़े सत्य, इससे बड़ा सत्य कोई नहीं, इस बड़े सबसे बड़े सत्य को जब मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे तो मक्का के वासी उस समय क्या थे, धन और ताकत दोनों के नशे में चूर थे। और जब धन और ताकत के नशे में चूर होता है व्यक्ति को, जब घमंड आ जाता है तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है। विवेक किसको कहते हैं? विवेक उस विद्या, उस तरकीब को कहते हैं जिससे सत्य और असत्य में, भला अच्छे और बुरे में, इस सब में फर्क पता चलता है। तो अगर किसी का विवेक नष्ट हो जाए तो सत्य असत्य, अच्छाई और बुराई को फर्क जान नहीं पाएगा। तो मक्का के जो कुरैश थे, जो खुद मोहम्मद साहब के परिवार के लोग थे, उनका विवेक नष्ट हो गया और वो लोग इस सत्य को, दुनिया के सबसे बड़े सत्य को समझ नहीं सके और आपके विरोधी बन गए। और इतना विरोधी हुए कि आपकी जान के भी आते हो गए, आपको तरह तरह से सताया गया, आपकी जान लेने की कोशिश की गई, आपके अनुयायियों को भूखा प्यासा अरब की तपती रेत पर नंगा लिटाया गया। और ये अत्याचार 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, लगातार 13 सालों तक चलता रहा। लेकिन धन्य है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दुनिया के इस सबसे भयानक अत्याचार, दुनिया के सबसे लंबे समय तक इस अत्याचार को सहने के बाद भी अपने अनुयायियों से कहा कि सब्र करो, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह। और इसके बाद भी शैतान तो शैतान, इतना सब्र करने के बाद भी शैतान अपनी हरकत से बात नहीं आया। आप पर तरह तरह की साजिशें चलती रही। आपने कहा कि अपने अनुयायियों से कि सब लोग यहाँ से हिजरत कर जाओ, दूसरी जगह चले जाओ। आप मक्का से मदीना चले गए, वहां भी आपका पीछा नहीं छोड़ा गया, आप पर लड़ाइयां थोपी गई। तब जब बातचीत के रास्ते अपनाए गए, आपने बातचीत की, एक संधि की गई, उसको हुदैबिया नामक जगह में, उस संधि को सुलह हुदैबिया कहते हैं। हुदैबिया में संधि की गई, संधि के बाद उस संधि को भी तोड़ दिया गया, फिर साजिशें शुरू हो गई। तब श्रीमद् भगवद गीता में जैसे आदेश आया था उसी तरीके अच्छे तुमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि, उसी तरीके से कुरान मजीद में अल्लाह का आदेश आया। कुरान मजीद के सूरा 22 आयत नंबर 39 में अल्लाह का आदेश आया कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें, क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा। ये हुक्म आया जब सारे रास्ते बंद हो गए, बचने, अपनी जान बचाने के लिए, अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए इस तरीके का हुक्म आया। लेकिन जो सत्य धर्म होता है वो मर्यादा में रहता है, क्योंकि मर्यादित युद्ध को ही धर्म युद्ध कहा जाता है। तो युद्ध को, धर्म युद्ध को कैसे बनाया गया? कुरान मजीद की सूरा 2 आयत नंबर 190 में मर्यादित करने के लिए एक हुक्म आया कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर ज्यादती न करना कि खुदा ज्यादती करने वालों को नापसंद करता। यानी अपने को बचाने के लिए, असत्य और अन्याय से लड़ने के लिए आप तलवार उठाओ, लेकिन खबरदार ज्यादती न करना। ये है कुरान का धर्म युद्ध। लेकिन ये धर्म युद्ध इसके लिए नहीं है कि हमने एक जगह हुकूमत कायम कर ली है और उस हुकूमत के खिलाफ जो खड़ा होगा तो हमको चैलेंज दे रहा, हमको धर्म युद्ध करना है। ये इसके लिए धर्म युद्ध नहीं था, ये धर्म युद्ध था सत्य के लिए। और वो भी इसके लिए नहीं कि जो मुसलमान नहीं बन रहे उनसे लड़ो, इसके लिए भी नहीं है। हम जो बताएंगे वो तर्क के साथ बताएंगे। कुरान मजीद की सूरा 60 आयत नंबर 8 में अल्लाह का वो परमेश्वर का आदेश क्या है कि जिन लोगों ने तुमसे यानी मुसलमानों से दीन के बारे में लड़ाई नहीं की, न तुमको तुम्हारे घरों से निकाला, उनके साथ भलाई और इंसाफ का सलूक करने से अल्लाह तुम्हें नहीं मना करता। अल्लाह तो भलाई और इंसाफ करने वालों को पसंद करता। यानी जिन लोगों ने तुमसे धर्म को लेकर के झगड़ा नहीं किया, उस समय वहां से निकाले गए थे ना, हमने
باتیں بتائی، طرح طرح کے اتیاچار ہوا تو گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑا. تو جن لوگوں نے تم کو یہ نہیں کیا، تمہیں بھگانے میں جن کا حق نہیں تھا، ان کے ساتھ اللہ کا حکم ہے کہ بھلے ہی وہ غیر مسلم ہیں، غیر مسلم کے ساتھ بڑائی اور انصاف کا سلوک کرو اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرے گا. یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے خلاف تلوار اٹھا لو. اور آگے کیا کہا گیا؟ سورہ 60 کی آیت نمبر 9 میں کہا گیا کہ اللہ ان لوگوں سے تمہیں دوستی کرنے کے لیے منع کرتا ہے جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ان کی مدد کی. تو جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے وہی چاہیے. ابھی بھی تلوار اٹھانے کی بات نہیں آئی کہ جن لوگوں نے ایسا کیا تم سے دین کے بارے میں کیا. اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہمارا دھرم ختم کر دیں گے اور اسی پر حملہ کر رہے تھے. تو جو لوگ حملہ کر رہے تھے، جن لوگوں نے لگاتار سازش کی ہم کو بھاگنا پڑا مکہ سے مدینہ، اور جن لوگوں نے سازش نہیں کی اور سازش کروانے میں مدد کی، ان سب سے دوستی نہ کرو، کیول یہی کہا گیا ہے. اور اگر دوستی کرو گے تو تم ہی چاہیے. کتنی اچھی بات. اس کو کہتے ہیں دھرم. یہ دھرم ہے، یہ مریادہ ہے. اسی مریادہ کسی میں بندھا ہوا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی قرآن میں، تب مجھے لگا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اور تبھی میں نے دوسری کتاب کی اسلام آتنک یا آدرش. اسلام میں آتنک نہیں، آدرش. اب کچھ سمے زیادہ ہو رہا ہے، بات بڑھے گی تو ہم تھوڑا سا دوسری طرف چل رہے ہیں. اب دیکھو پھر اگلا سمے ملے گا تو ہم اس کو وسترت روپ سے بتائیں گے. اب اس کا ہم عمل بتا رہے ہیں. اسلام کا عمل کیا ہے؟ اسلام کا عمل اگر دیکھنا ہے تو اسلام کے انتم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دکھائے راستے پر دنیا کے مسلمان چلتے ہیں، ان کا عمل دیکھیں. آپ کا عمل کیا تھا؟ دیا، ونمرتا اور معافی. یہ دھرم کے 3 انگ. اگر کوئی ویکتی دیالو نہیں ہے، ابھی ہم نے بتایا تھا ہنسا، ستیم، استیم، برہمچریم، دیا، یوم، چھما، پتر، وتارا، شوچم، چیویمات. یعنی اس میں کیا ہے؟ دیا، آٹھوں مانے ونمرتا اور چھما، یہ اس میں سملت. تو دیالو ہونا چاہیے، ونمر ہونا چاہیے اور معافی کرنے والا ہونا چاہیے. اور یہ ساری کی ساری چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی. پر اپدیش کشل بہت تیرے. لوگ دوسروں کو اپدیش دیتے ہیں، خود پہ قائم نہیں کرتے، خود اپنے لیے اپدیش لاگو نہیں کرتے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ایسے انسان تھے کہ جو بھی آدیش ملتا تھا پہلے اپنے اوپر لاگو کرتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے کے بعد آپ کے دل میں اتر گئی اور دل سے آپ کے قلبوں میں اتر گئی. قرآن کی ایک ایک اچھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی بن گئی. جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دیا، ونمرتا اور معافی یہ دھرم کے 3 ابھن انگ ہیں، اور یہ تینوں کا ہم عمل دکھاتے ہیں. پہلا دیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا حکم آیا. قرآن مجید کے سورہ 21 آیت نمبر 107 میں آیا کہ اے محمد، ہم نے تم کو ساری دنیا کے لیے دیال بنا کر بھیجا ہے. ساری، ہندو مسلمان نہیں، ساری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، سب کے لیے دیال بنا کر بھیجا ہے. تو اور ایک بار ایک سجن نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے جو ورودھی ہیں، جو کافر مشرک ہیں، ان کے خلاف بددعا کریں. آپ نے کہا خبردار، جوش کے ساتھ ہوش قائم رکھو. مجھے ایشور نے بددعا دینے کے لیے نہیں، دیالوتا کے لیے. تو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے. ایک بار بدر کی لڑائی ہوئی، میں نے بتایا ورودھیوں سے لڑائی ہوئی. جب مدینہ چلے گئے تو حملہ ہوا.
जब हमला हुआ, बदर नामक जगह में लड़ाई हुई, लड़ाई में आपकी सेना, आपके अनुयायी बहुत कम थे, विरोधियों के अनुयायी बहुत ज्यादा थे, विरोधियों की सेना ज्यादा थी, आपकी सेना बहुत कम। इसके बाद भी आप जीते, और जीतने के बाद 73 कैदी बंदी बनाए गए, और बंदी बनाकर लाए गए जिस मस्जिद में आप रहते थे उसका नाम था मस्जिद नबी। मस्जिद नबी के खंभे में बांध दिए गए। देर रात एक आपका अनुयायी था और उसने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैनी से मस्जिद में टहल रहे हैं। उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मुझे इन कैदियों का दुख नहीं देखा जा रहा, इनका कष्ट नहीं देखा जा रहा, ये इस तरीके से बने हैं कि ये नहीं सो सकते तो मैं कैसे सो सकता हूँ। जब आप ये दिशा जानी, बंदियों के कैदियों के जब ढीले कर दिए गए, बंधन ढीले कर दिए गए, जब वो सो गए तब आप सोए। ऐसे थे दयालु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक गैर मुस्लिम एक बार आपके यहाँ मेहमान बना, खाना खाया, उसका पेट खराब हो गया, पेट खराब होने से उसने पखाना कर दिया बिस्तर में। जब उसकी नींद पखाना कर दिया, नींद खुली, बहुत शर्मिंदा हुआ, तो चुपचाप जो उठ करके वहां से चला गया। काफी दूर जब गया तो उसको जब वो नार्मल हुआ तो उसने सोचा, अरे हम तो अपनी तलवार भूल गए। अब तलवार उसको बहुत प्रिय थी, तो तलवार लेने के लिए लौटा। जब पास आया तब तक सवेरा हो गया, आपका निवास सामने पास आ गया, तो उसने आवाज सुनी। एक सज्जन कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये क्या कर रहे हैं? बिस्तर में पखाना है और आप उसको साफ कर रहे हैं, ये मुझे करने दीजिए। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती है कि वो मेरा मेहमान था, इसलिए ये काम मुझे करना चाहिए। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो गैर मुस्लिम आया और आने के बाद आपका वही मत अनुयायी बन गया। वो विरोधी था और विरोधी अनुयायी। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये थी आपकी दयालुता। अब विनम्रता कैसी होनी चाहिए? हमने क्या बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम उतरने के बाद आपके दिल में उतर गई, दिल से कर्म में उतर गई। आपका एक एक काम, आप कुरान मजीद की एक एक अच्छाई आपकी अच्छाई बन गई। कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में अल्लाह का हुक्म है कि बहुत ध्यान से सुने हमारे हिंदू भाई कि कुरान क्या कहती है, उससे समझें इस्लाम क्या है। किसी चंद मुसलमानों के अमल पर न जाएं, जो चंद सिरफुरे जो कुरान से और इस्लाम से विपरीत अमल करते हैं उसको इस्लाम समझें। इस कुरान इस आयत को, अल्लाह के आदेश को सुने। कुरान मजीद के सूरा 41 आयत नंबर 34 में है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त। यानी अल्लाह का हुक्म है कि अगर मुसलमान को कोई गाली दे रहा है, उससे कठोरता से बात कर रहा है, बदतमीजी से बात करता है, तो मुसलमान को खबरदार उससे कठोरता से बात नहीं करनी, बदतमीजी से बात नहीं, बुराई का बदला बुराई से नहीं देना है। इतने अच्छे तरीके से उसको बताना है, इतने अच्छे तरीके से जवाब देना है कि वो दुश्मन को दोस्त बना दे। इतना अच्छा जवाब देना है। और ये बताया नहीं, केवल ये नहीं कहा कि अल्लाह का हुक्म आया है, करके दिखाया। कैसे करके दिखाया? एक व्यक्ति गैर मुस्लिम था, वो 2 ऊंट लेकर के आया और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बहुत ही बदतमीजी से बोला। वो बद्दू था, गैर मुस्लिम था, बद्दू था। बद्दू उस समय जो थे वो लूट मार किया करते थे, जाहिल थे, अनपढ़ थे, देहात के लोग, और लूट मार ही उनका पेशा था। तो आते ही वो बदतमीजी से उसने कहा कि ऐ मोहम्मद, ये जो आप ये माल है रखा है, ये न तुम्हारा है न तुम्हारे पिताजी का है, ये हमारे ऊँटों में ला दो। तो वो मोहम्मद साहब हंसने के बाद कहा कि अब हमने पिताजी का कह दिया, हम नहीं कहना चाहते, और भी उसने जरा ठेठ शब्द का इस्तेमाल किया।
تو محمد صاحب ہنسے اور ہنسنے کے بعد کہا کہ پہلے یہ بتاؤ، اچھا انہوں نے کہا یہ مال نہ میرا ہے نہ کسی کا ہے، مال اللہ کا ہے، اچھا پہلے یہ تم بتاؤ کہ جس طریقے سے تم نے بات کی ہے تم کو ڈر نہیں لگا؟ تو جواب کیا دیتا ہے؟ کہنے لگا نہیں بالکل نہیں ڈر لگا۔ کہنے لگا کیوں؟ آپ نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے وشواس ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ ایسے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ورودھی کو بھی وشواس رہتا تھا کہ وہ ڈرتا ہی نہیں تھا، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ دنیا کے ایک دم الگ انسان ہیں۔ تو جب یہ کہا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور ہنسنے کے بعد اس کے ایک اونٹ میں کھجور اور ایک اونٹ میں چولا لے کے چلا، اور اس سے اتنا پربھاوت ہوا کہ وہ لوٹ کر کے آیا اور آپ اس ایک بڑی مشہور اس میں ایک ہم واقعہ سناتے ہیں کہ آپ جس راستے سے جایا کرتے تھے اس راستے پہ ایک بڑھیا مائی رہتی تھی۔ وہ بڑھیا مائی غیر مسلم تھی اور وہ اتنا ناراض رہتی تھی آپ سے کہ وہ یہ کوڑا رکھے رہتی تھی اور جب دیکھے پڑھتے رہتی تھی کہ محمد صاحب آئے تو ہم کوڑا رکھیں، تو جب محمد صاحب آئے تو ان کو کوڑا رکھیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ محمد صاحب گزرے کوڑا نہیں پڑا، اگلے روز کرایہ کوڑا نہیں پڑا، تیسرے روز کرایہ کوڑا نہیں پڑا۔ پیغمبر محمد صاحب نے سوچا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑھیا مائی بیمار تو نہیں ہو گئی؟ آپ اوپر چڑھ کے گئے، آپ نے آواز دی مائی مائی، بڑھیا مائی نے کہا کون؟ آپ نے کہا میں۔ اتنا سننا تھا کہ بڑھیا مائی حد سے اوپر گئی، بہت ناراض ہوئی، ارے محمد یہاں کیسے آئے، کیسے یہاں آئے؟ آپ نے بڑی ونمرتا سے جواب دیا مائی آپ نے 3 دن سے میرے اوپر کوڑا نہیں ڈالا، میں نے سوچا کہ آپ بیمار تو نہیں ہو گئی، میں آپ کو دیکھنے چلا آیا۔ اتنا سننا تھا کہ بڑھیا مائی پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی اور کہنے لگی اے محمد میں کتنی بری ہوں، آپ کتنے اچھے ہو، میں آپ کے اوپر روز کوڑا پھینکتی تھی اور آپ میرا حال لینے آئے ہو اور اپنے انتم سمے آپ کی بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو لوگوں کی سخت باتوں کا ایسے طریقے سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی ہے اب وہ تمہارا گہرا دوست ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دے کر کے اپنے ورودھیوں کو، اپنے جو ان کے ورودھی تھے اپنا انیائی بنا لیا۔ یہ ہے قرآن کی حکمت، یہ ہے قرآن کا طریقہ، یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ اب تیسری چیز ہم نے بتائی معافی۔ دھارمک ویکتی میں دیانتا ہو، ونمرتا ہو، معافی کا طریقہ ہو اس کے پاس۔ قرآن مجید میں اللہ کا حکم آیا، قرآن مجید کے سورہ 7 آیت نمبر 199 اللہ کا حکم آیا کہ اے محمد معافی کا طریقہ اپناؤ اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کرو۔ 3 حکم میں 3 باتیں ہیں سورہ 7 آیت نمبر 199 میں کہ اے محمد معافی کا طریقہ اپناؤ اور بھلائی کا حکم دیتے رہو اور اگیانیوں سے کنارہ کرو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کو اپنے جیون میں ڈال دیا۔ بھلائی کا حکم دیتے رہے، معافی کا طریقہ اپنایا اور اگیانیوں سے کنارہ کیا۔ مکہ سے مدینہ چلے گئے، کیوں؟ کیونکہ برائی جو بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ چند سمے کے لیے برائی اگر دور نہیں ہوتی تو دور ہٹ جاتے ہیں اور سمے آنے پر، انکول پرستھتیاں آنے پر پھر آ کر کے اس برائی کو دور کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اس طریقے سے اپنے میں ڈھالا کہ آج تک دنیا کا کوئی انسان نہیں ڈھال پایا معافی کا یہ طریقہ۔ ایک سجن تھے ابو سفیان، اس سے پہلے ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں یہاں کے کچھ پرستھتیوں کے حساب سے۔ آپ جس مسجد نبوی میں رہتے تھے اس میں ایک غیر مسلم آیا اور آنے کے بعد غیر مسلم بھی آپ سے ملنے آتے رہتے تھے، دیکھنے آتے تھے کہ کیا کرتے ہیں، نام
तो लोग देखने आया करते थे, तो उसको पेशाब लगा और उसने वही मस्जिद में पेशाब कर दिया। तो आपके अनुयायी जो मुसलमान कह रहा है, उन लोगों ने देखा तो मारने के लिए दौड़े, आपकी नजर पड़ गई, आपने आवाज दी, खबरदार उसको मारना नहीं, उसको माफ कर दो और जाओ एक डोल पानी ले आओ और इसको साफ करो। अल्लाह के रसूल का ये हुक्म आया। जब ये हुक्म दिया, लेकिन आज क्या है, आज अगर किसी मस्जिद के आसपास अगर ऐसा हो जाए और 4 अगर भले आदमी मुसलमान भाई भी बचाव करने वाले न हो तो दंगा नीचे। अगर कोई बच्चा होली में अगर रंग फेंक दे तो दंगा नीचे। क्या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही किया? आप सुन लीजिए क्या आपने सुना, मैंने बताया। मस्जिद के ऊपर पेशाब कर दिया, इसके बाद भी रोका कि खबरदार उसको हाथ, उसको केवल समझा दो, उसको प्यार से समझा दो और उसको साफ। उससे नहीं कहा कि उससे साफ करवाओ, मुसलमानों से कहा कि जाओ एक डोल पानी लाओ और उसको साफ। इसी तरीके से एक अबू सुफियान, वो आपके विरोधियों का नेतृत्व करते, सेनापति थे आपके विरोधियों। जो भी लड़ाइयां हुई उन सारी लड़ाइयों का नेतृत्व अबू सुफियान ने किया। एक उहद नामक जगह में लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का भी नेतृत्व अबू सुफियान कर रहे थे और उस लड़ाई में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े अनुयायी शहीद हुए थे और आप खुद बुरी तरह घायल हुए थे। ऐसे अबू सुफियान को फतेह मक्का के दिन, यानी जिस दिन आपने मक्का में प्रवेश किया था, उस दिन मक्का के लोग, वो मक्का जहां पर कदम कदम पर कांटे बिछे हुए थे, कदम कदम पर विरोध था, उस मक्का के लोग आपकी ताकत को देख करके थर-थर कांप रहे थे। लेकिन मामला आपने उल्टा कर दिया। जब आप मक्का में प्रवेश किए, अबू सुफियान से कहा, उसके लिए ऐलान कर दिया कि अबू सुफियान को माफी, और जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। और यही नहीं रुके, आपने कहा कि जो अपने घर के दरवाजे पर, देखा लोग डर रहे हैं, घर के दरवाजे बंद कर रहे हैं, उन्होंने मौका पाया, कहा जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे भी माफी, और जो मस्जिद में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। तो बचा, यानी बहाना लिया माफी का और हर एक को माफ कर दिया। माफी, माफी और माफी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी, माफी और माफी, दूसरा शब्द कोई जानते नहीं थे। लेकिन देखिए बात, हम इस्लाम की सफाई देने की कर रहे हैं, इस्लाम की बुराई नहीं, कोई मुसलमान भाई इसको बुरा न माने, क्योंकि ये अगर कोई भी बात अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कथनी यानी हदीस के खिलाफ है, आपकी करनी के खिलाफ है और उसकी आलोचना अगर होती है, तो मुसलमानों की सबसे बड़ी खूबी है कि सब झुका करके उसको सुनता है, उसको स्वीकार करता है। ये दुनिया में बेजोड़ योग्यता है मुसलमान भाइयों। तो हम कह रहे हैं कि जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिक्शनरी में था माफी, माफी और माफी, गुस्सा नाम का शब्द ही नहीं था। और क्यों? क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कुरान मजीद के सूरा 3 आयत नंबर 134 में कि जो लोग तंगी और खुशहाली की हर हालत में अच्छे कामों के लिए खर्च करते हैं और क्रोध को यानी गुस्से को रोकते हैं और दूसरों के गुनाहों को माफ करते हैं, दूसरों की गलतियों को माफ करते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है जो ऐसे अच्छे से अच्छा काम करते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिक्शनरी में गुस्सा नाम का शब्द था ही नहीं, कभी उन्होंने अपने जीवन में गुस्सा किया ही नहीं, माफी, माफी और माफी। लेकिन उनके अनुयायियों की डिक्शनरी में गुस्सा, गुस्सा और गुस्सा। हम एक चीज हम कह के हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि जिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम कह रहे हैं, उनके शान के खिलाफ
تو دنیا کے لاکھوں لاکھوں مسلمان اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں. اور وہ لوگ، دھیان دیجیے، وہ لوگ سب نہیں، وہ چند لوگ جو اس سے بھی زیادہ گردن کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں. دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو اپنے میں لانے کے لیے تیار نہیں. یہ اس سے بڑا تعجب مجھ کو آج تک دکھائی نہیں. جس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اس کے عمل کو اپنے میں لانے کے لیے تیار ہے. اور ایک چیز، انتم چیز ہم کہہ رہے ہیں ہندو بھائیوں، مسلم بھائیوں دونوں سے، اور دنیا کو ہم سندیش دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں اور اس دنیا میں یعنی آخرت میں کامیابی کا ایک ہی طریقہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام. دنیا کے لوگوں کا اسلام، عراق کا اسلام، سیریا کا اسلام اور کسی کا اسلام، وہ اسلام کامیابی نہیں دلا پائے گا. اگر کوئی کامیابی دلا پائے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہی پائے گا. اوم شانتی شانتی شانتی. آئیے فتح النواز جو تعلیم بار بار اللہ تعالیٰ کی ہدایت لوگ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ تھا، ان کی سوا اور کچھ نہیں تھا. جب اس نے چاہا تو میں جانا پہچانا چاہوں، مجھے کوئی جانے، مجھے کوئی پہچانے، میں خدا ہوں، میں مالک ہوں، میں پوجنے کے لائق ہوں. اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تاکہ یہ پیدا ہو کر انسان کے مجھے بتائیں، مجھ کو پہچنوائیں کہ میں خدا ہوں. پھر میرے آقا کے نور پاک کو پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جب چاہا حضرت آدم جن سے آدمی کا سلسلہ چلا ان کو پیدا کیا. نور مصطفیٰ حضرت آدم میں تشریف لایا، منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ میں تشریف لایا، اور بعد میں کہا کہ آمنہ میں جب ہوا میرے سرکار تشریف لا رہے تھے اور سلام پڑھا جا رہا، تو کھڑے ہو گیا ہے اسلام.